وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرنا بھی مطلوب ہے، اور نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خشوع نہ ہو۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کو عربی زبان میں خشوع کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر جھک جانا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے خضوع، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑے خضوع و خشوع سے نماز پڑھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خضوع جو ضاد سے ہوتا ہے، خے کے بعد ضاد ہے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اعضاء جو انسان کے ظاہری اعضاء ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی ان کے اندر آدمی باادب کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھی ہے کہ ہاتھ صحیح جگہ پر باندھے ہوئے ہوں، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب رکوع کرے تو آدمی پوری طرح کرے، سجدہ کرے تو پوری طرح کرے، جو ظاہری اعضاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اور خشوع شین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی نماز کے اندر اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خشوع۔ اب آج کل یہ بات اگر ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ لوگ بھی جو پانچوں نمازوں کے پابند ہیں وہ اگر اپنی نمازوں کی طرف متوجہ ہوں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو نماز کے اندر خشوع کا ویسا اہتمام کرتا ہو جیسا کہ مطلوب۔ اور بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خشوع ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا دل و دماغ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ اور عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نے نماز شروع کی تو ایسا ہوا جیسے کہ کوئی سوئچ آن کر دیا گیا اور آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں، دل کہیں ہے دھیان کہیں ہے، اور نہ سجدے میں دھیان ہے نہ قرات میں دھیان۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہوا، اگر اس سے کوئی پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں۔ اس حالت میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خشوع بھی ضروری ہے، تو بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ اپنی نماز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا، ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ تو ٹکریں مارنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نماز نہیں ہے، لہذا اپنی اس نماز کی ناقدری کر کے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس مایوسی کا نتیجہ بعض اوقات شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جب تم سے وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی نہیں، قابل قبول نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس محنت کرنے کی، لہٰذا بعض اوقات نماز ہی سے محروم کرا دیتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشوع کا کیا مطلب ہے اور اس طرح ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی اس حکم پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں۔ اپنے اختیار سے اپنا دھیان، اپنی توجہ، اپنا خیال ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے۔ یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا۔ اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف۔ آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، دھیان شروع میں لگایا،
اللہ اکبر دھیان سے کہا، سبحانک اللہم پڑھا، ابھی پڑھائی تھا کہ ذہن کسی اور طرف غیر اختیاری طور پر چلا گیا، تو وہ غیر اختیاری طور پر جو چلا گیا ہے وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کی جائے. اتنا کر لیں تو خشوع کی کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ جو مطلوب ہے جو ضروری ہے وہ حاصل ہو جائے گا. بعض اوقات مایوسی اس بات سے ہوتی ہے کہ بڑے بزرگوں کے کچھ حالات لوگ سناتے ہیں کہ بھئی دیکھو وہ تو اس طرح کا خشوع تھا. ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ تھا، تو وہاں ایک پرندہ دبسی پرندہ آیا اور کھجور کے درختوں میں الجھ گیا. نکلنا چاہتا تھا مگر وہ باغ اتنا گھنا تھا اور اتنی دور تک درخت پھیلے ہوئے تھے کہ وہ نکلنا چاہ رہا تھا مگر نکلا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اس طرف لگ گیا، اس دبسی پرندے کی طرف، اور آخر میں دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا ہے کہ پرندہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا. یہ خیال دل میں آ گیا. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور خیال ہوا کہ یہ تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا، میری نماز میں خشوع نہ رہا، تو بعد میں وہ سارا باغ اس غلطی کے کفارے کے طور پر سارا باغ صدقہ کر دیا کہ اس نے میرا دھیان بٹا دیا تھا. صحابہ کرام کے یہ حالات. ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ان کو ایک خاص جگہ پر پہرا دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا. وہ پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑا ہوں تو نماز کی نیت باندھ دی، نماز شروع کر دی، نفلی نماز. نماز کے دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آ کر ان کو لگا اور اس سے خون کا فوارہ بھی جاری ہوا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ نماز جاری رکھی یہاں تک کہ نماز پوری. اس وقت تک ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر ایسا غلبہ طاری تھا کہ بعد میں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی قرآن کریم کی اور اس میں ایسا لطف آ رہا تھا کہ اس کے طرف اس کو مجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا. خشوع کا صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا. تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا. لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف ہے. پھر دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ ان الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھے جانے کی امید ہے. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی پڑھوا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ادا کرنے کی توفیق دے دی. اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو. ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے
وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں، اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں، سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو۔ حضرت کیا بات کہہ دیا آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے ایک گندے انسان کو کر دو۔ حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو، صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی، لہذا اس کی قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو، شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اللہ اس کو معاف کرے۔